بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین سیدنا ومولانا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ وذریاتہ واہل بیتہ طیبین الطاہرین اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام، لائق سب احترام بزرگوں، عزیزوں، ایمانی، میرے پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دن و رات بے شمار اور بے بہا قیمتی نعمتیں عطا فرما رہا ہے. میرا ایک سوال ہے، ان تمام نعمتوں میں آپ کس نعمت کو سب سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں، جانتے ہیں؟ بتائیے. بے شک تمام نعمتوں میں سب سے قیمتی نعمت ایمان کی نعمت ہے، اسلام کی نعمت ہے. سارے خزانے لے کر بھی اس نعمت کو بیچا نہیں جا سکتا، اور سارے خزانے دے کر بھی اس نعمت کو خریدا نہیں جا سکتا. اس نعمت کی کوئی قیمت ہی نہیں. یہ ایسی نعمت ہے، اس کی قیمت دنیا کی پوری دولت دے کر بھی لگائی نہیں جا سکتی. اللہ نے اس نعمت کو ہمیں بغیر طلب کیے مانگے عطا کر دیا ہے. ایک آدمی ہے، اپنی پوری زندگی میں ایک گھر بناتا ہے تو اس گھر کے بنانے کے لیے زندگی کی کتنی بہاریں پیسہ اکٹھا کرنے پر لگاتا ہے. دن رات محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، خون پسینہ ایک کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک گھر وہ تعمیر کرتا ہے. اب بتائیے، اس گھر کو کوئی بلڈوز کر دے یا کوئی گرانا چاہے، اس گھر کو کوئی توڑنا چاہے تو وہ کتنی مزاحمت کرتا ہے، کتنا لڑتا ہے، کس قدر وہ بچانے کی، گھر کو منہدم نہ ہونے کی کتنی کوشش کرتا ہے، اور اسے کتنی تکلیف پہنچتی ہے، کس قدر وہ یہ کہنے پر وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میرا تو سب کچھ ختم ہو گیا. آئے دن ہم ویڈیوز کے ذریعے سے دیکھتے ہیں کہ جس کے گھر کو بلڈوز کرتے ہیں، جس کے گھر کو گرا دیتے ہیں، اس کی تکلیف ویڈیو کے ذریعے سے ہمارے سامنے آتی ہے تو ہماری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، ہمارا دل بھر جاتا ہے، ہم اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے اس گھر کے بنانے کے لیے بڑی محنت کی ہے. اس گھر کو کھڑا کرنے کے لیے اس نے اپنی دن رات
اتنی محنت کیا کہ اس کی زندگی کے کئی بہاریں، کئی سال اس گھر کے بنانے میں خرچ ہو گئے، تو ظاہر ہے کہ اسے کتنی تکلیف ہوگی، بے شمار تکلیف ہوگی، بہت تکلیف ہوگی۔ وہ لڑنے تیار ہو جاتا ہے، مارنے کاٹنے تیار ہو جاتا ہے، مرنے تیار ہو جاتا ہے، اور وہ لڑتا ہے۔ اگر اس کا بس چلے تو وہ ہاتھا پائی کرتا ہے، اس کے گھر کو گرانے کے لیے جو لوگ آ گئے ان کے سامنے کھڑ جاتا ہے، ان کے گاڑیوں کے سامنے آ جاتا ہے، بلڈوزر کے سامنے آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے مار دو، اس کے بعد میرے گھر کو گراؤ، پہلے مجھے مار دو، میرے بیوی کا کیا ہوگا، میری بچے کا کیا ہوگا، میرے خاندان کا کیا ہوگا، میرے رشتہ داروں کا کیا ہوگا، جن کے لیے ہم نے مل کر رہنے سہنے کے لیے ایک چھت تعمیر کیے تھے، ایک گھر بنائے ہوئے تھے، تم ہمارے گھر کو توڑ رہے ہو، کیسے توڑو گے؟ لڑتا ہے، کچہری کے کٹگھرے میں کھینچتا ہے، کورٹ کے ذریعے سے لڑتا ہے، عدالت تک پہنچتا ہے، قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے، قانون کے ساتھ وہ اپنی جنگ کی لڑائی، اپنی لڑائی لڑتا ہے۔ لڑتا ہے نہیں لڑتا بھائی؟ کیوں اتنی تکلیف اٹھا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اس گھر کے بنانے میں محنت لگائی ہے۔ کیوں اتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے؟ کیوں لڑائی لڑتا ہے؟ اس کے گھر کے کھڑا کرنے میں اس نے خون پسینہ ایک کیا، اسے معلوم ہے کہ گھر ایسے ہی نہیں بنتا، اب اس کے بنانے میں میری زندگی تو ختم ہو جائے گی لیکن دوبارہ میں نہیں بنا سکتا، اسے اس بات کا یقین ہے، اس لیے وہ لڑ رہا ہے۔ میرے بھائی وہ ذرا سوچو، ذرا غور کرو، 1 کروڑ 1.5 کروڑ 2 کروڑ کا ہی گھر ہے، زیادہ سے زیادہ کسی کا ہوگا 10 12 15 کروڑ کا گھر۔ میرے بھائی وہ ذرا بتاؤ، تم نے ہی کہا کہ سب سے قیمتی نعمت ایمان کی، سب سے قیمتی دولت اسلام کی، اس اسلام کے قلعے کو اللہ نے ہمیں بغیر طلب کیے، بغیر محنت کیے، بغیر اس میں کوشش کیے فری میں دیا ہے، تو اس ایمان کے لٹنے کا اور اس ایمان کو ختم کرنے کا لوگوں کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے ہمارے ایمان کے، اسلام کے قلعے کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، ڈھانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ یہ مسلمان، اس کے پاس جو سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے قیمتی دولت ہے، اس قیمتی دولت کو اس سے چھینا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے لیے باہر کے لوگوں کی، دشمنوں کی مسلسل کوشش جاری ہے، لیکن مسلمان کو احساس بھی نہیں ہے، ایمان والے کو اس کا ڈر بھی نہیں ہے، اس کے ختم ہونے کا خوف بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ فری میں ملا۔ کیوں؟ کیسے ملا؟ فری میں ملا ہے، اس نے اس کے لیے دن رات محنت نہیں کی، پیدا ہوا ماں کی پیٹ سے باہر آ گیا، والد یا کسی اور نے کان میں اسلام کی روح کو پھونک دیا، اللہ اکبر کی صدائیں کانوں میں ڈال دی، مسلمان بن کر پیدا ہو گیا، مسلمان کے پیٹ میں پیدا ہو گیا، فری میں ایمان جیسی بڑی نعمت ملی، احساس نہیں رہا۔ کیا نہیں رہا؟ احساس نہیں رہا۔ اگر وہی محنت سے اگر اسلام کو حاصل کرتا، کوشش سے اسلام کو حاصل کرتا، خون پسینہ دے کر اسلام کو حاصل کرتا، قربانی دے کر اس نعمت کو وصول کرتا، تو قدر ہوتی، تو تکلیف محسوس ہوتی کہ اس کے چھیننے کی، اس کے ختم ہونے کی۔ اب اسے تکلیف کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ اس نے محنت نہیں کی، کوشش نہیں کی، فری کی ملی ہوئی چیز ہے، فری فنڈ کی ملی ہوئی، فری فنڈ کی چیز پر کوئی قدر نہیں۔ میرے بھائیو، آج دشمنوں کی طرف سے ہماری اس قیمتی نعمت کو ختم کرنے کی مسلسل کوشش ہے، منظم کوشش ہے، منصوبہ اور پلاننگ کے ذریعے سے کوشش جاری و ساری ہے، لیکن ہم غفلت میں ہیں، ہم مطمئن ہیں،
ہم آرام میں ہیں، ہم اپنی مرضی کی زندگی میں مشغول ہیں، ہم اپنی منچاہی خواہشات کی زندگی میں مست و مگن ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے، یہ نعمت اگر چلی گئی، یہ نعمت اگر اسلام کے محل کی جو نعمت اللہ نے ہمیں دی، یہ نعمت اگر ہم سے چھین لی گئی، ختم کر دی گئی، ہم غفلت میں رہے، تو یاد رکھیے دنیا ہمارے لیے اور آخرت بھی ہمارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنے گی، ناکامی کا ذریعہ بنے گی۔ ہم دنیا اور آخرت دونوں جہاں ناکام ہوں گے، ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہمارے سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کوئی دوسرا نہیں ہوگا، سب سے زیادہ نقصان ہمارا ہوگا۔ میرے بھائیوں، کیسے حملے ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ دشمنان اسلام سے مسلمانوں پر بڑے سخت حملے ہوئے۔ بھائیوں، حملے صرف ہتھیاروں سے نہیں ہوتے، حملہ ہتھیاروں کا بھی ہوتا ہے، تیر اور تلوار کے حملے بھی ہوتے ہیں، معرکے کے ذریعے سے، جنگوں کے ذریعے سے۔ بھائیوں، حملے ہوتے ہیں گولہ بارود کے ذریعے سے، بستیوں کو اجاڑنے کے ذریعے سے، بستیوں پر قبضے کے ذریعے سے۔ حملے ایسے بھی ہوتے ہیں، اور یہ حملے ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ یہ حملے چھوٹے حملے ہیں، یہ حملے بڑے حملے نہیں ہیں، یہ حملے چھوٹے ہیں۔ ان حملوں سے زیادہ بستیوں کو قبضے میں لیا جاتا ہے، ملکوں کو قبضے میں لیا جاتا ہے، حکومت کو قبضے میں لیا جاتا ہے، اور بس اپنا تسلط قائم کیا جاتا ہے، اور صرف ان پر حاوی ہوا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سارے حملے چھوٹے ہیں۔ بڑے حملے میں بتاؤں، بڑا حملہ تیر و تلوار کا نہیں ہوتا، بڑا حملہ گولہ بارود کا نہیں ہوتا، بڑا حملہ ذہنی حملہ ہوتا ہے۔ کون سا حملہ ہوتا ہے؟ ذہنی حملہ۔ آدمی کے ذہن پر حملہ کیا جائے، اس کے ذہن کو بدل دیا جائے، اس کے ذہن میں برائیوں کو بٹھا دیا جائے، اس کے ذہن میں سچائی کو، حق کو باطل بنا کر اس کے ذہن پر حملہ کیا جائے، سچ کو جھوٹ بنا کر اس کے ذہن پر حملہ کیا جائے۔ ایک آدمی سچ کو سچ سمجھتا ہے، لیکن ایسا حملہ اس کے ذہن پر ہوتا ہے کہ وہ سچ کو اب کیا سمجھنے لگتا ہے کہ جھوٹ سمجھنے لگتا ہے، حق کو باطل سمجھنے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے حملے آج بے حساب ہو رہے ہیں، اور ان حملوں کا شکار مسلمان تو ہو ہی رہے ہیں۔ مسلمان جو عقل والے ہیں یہ تو ہو ہی رہے ہیں، جو بے عقل مسلمانوں کے بچے ہیں، بے شعور بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان چھوٹے بچوں پر بھی یہ ذہنی حملہ ہو رہا ہے، ان کو بھی اس حملے کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دشمن کی بڑی سازش ہے، یہ دشمن کی بڑی سخت دشمنی ہے۔ یہ دشمنی ہی نہیں، بدترین دشمنی ہے، بدترین دشمنی ہے۔ میرے بھائیوں، کس طرح سے وہ حملے ہوتے ہیں؟ مسلمان کو باور کرا دیا جائے، مسلمان کو یقین دلا دیا جائے کہ مسلمانوں کا اسلام، اس کی تعلیم، یہ تعلیم صحیح نہیں ہے، ان کو یقین دلا دیا جائے۔ مسلمانوں کی ہدایت جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی، مسلمانوں کی اس ہدایت سے ان کو روک دیا جائے، مسلمانوں کو قرآن سے روک دیا جائے، حدیث سے روک دیا جائے، قرآن کی تعلیم سے دور کر دیا جائے،
حدیث کی تعلیم سے، سنت اور شریعت سے مسلمانوں کو بدل دیا جائے، پلٹ دیا جائے اور اس ہدایت کی روشنی سے ظلمت کی تاریکی کی طرف ڈھکیل دیا جائے، اس کے لیے قرآن کی آیتوں کو، حدیث کے اندر کے بہت ساری احادیث کو لا کر اسے مسخ کر کے، اسے بدل کر، اس کے معنی کو بدل کر، اس کے مفہوم کو بدل کر، اس کے مطلب کو بدل کر مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جائے، دیا جائے مسلمانوں کو، اور مسلمان اسے قبول کر لیں، مسلمان حقیقت کو بھول جائیں، ان کے دیے ہوئے اس خراب مفہوم کو، خراب معنی کو، مسخ کیے ہوئے معنی کو ہی اصل معنی سمجھنے لگے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مسلمان خود قرآن کو چھوڑ دے گا، قرآن کے بارے میں یہ یقین کر لے گا کہ اس کا یہ معنی تو بہت خراب ہے، انسانیت کے خلاف ہے، حدیث تو یہ اتنی خطرناک ہے، اس کا معنی دیکھو کتنا غلط ہے، انسانیت کے بالکل خلاف ہے۔ تو اب اس کے ذہن پر حملہ ہوا تو آدمی اب یہ سمجھے گا کہ قرآن کی تعلیم انسانیت کے خلاف ہے، حدیث کی تعلیم انسانیت کے خلاف ہے۔ اب اس حدیث کو اور قرآن کو یہ چھوڑنا شروع کرے گا، دور ہو جائے گا، ہدایت کی روشنی سے نکل جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، بھٹک جائے گا، اور یہ ان کے پروپیگنڈے کا شکار ہو جائے گا، ان کے حملے کا شکار ہو جائے گا، اور یہ اپنی نسل کو بھی قرآن سے دور رکھنے کی پوری کوشش کرے گا، اپنے بچوں کو بھی حدیث کی تعلیم دلانے سے دور کرے گا اور قرآن کی تعلیم سے بھی دور کر دے گا۔ آج یہی ہو رہا ہے میرے بھائی، آج مسلمان ان کے اس غلط پروپیگنڈے کا شکار ہو گیا۔ حالات حاضرہ کو سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر قرآن میں لفظ جہاد ہے، کیا ہے؟ یہ جہاد یہ اللہ کا حکم ہے، فریضہ ہے، ربانی فریضہ ہے، رب کا حکم ہے، پاکیزہ حکم ہے، مقدس فریضہ ہے میرے بھائیوں، مقدس فریضہ۔ اب اس جہاد کے معنی کو، مطلب کو، مفہوم کو غلط بتا کر، غلط سمجھا کر مسلمانوں کے اندر، ان کے ذہنوں میں انتشار بھر دیا گیا، وسوسے ڈال دیے گئے، ایسا حملہ کیا گیا، مسلمان جہاد کے لفظ سے گھبرانے لگا، ڈرنے لگا، لوگوں کو بھی سمجھانے لگا، ارے بھائی یہ لفظ تو بڑا خطرناک ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ بربریت، اس کا معنی خون ریزی، اس کا معنی فساد، اس کا معنی جہاد کا معنی ایک دوسرے کو کاٹنا، قتل کرنا، اس کا معنی تلوار کی نوک پر غیر کو مسلمان بنانا، بندوق کے زور پر غیر کو مسلمان بنانا، اور جو مسلمان نہ بنے اس کو سطح ہستی سے مٹا دینا۔ جہاد کا یہ معنی ہے، یہ معنی غیروں نے بنایا، دشمنان اسلام نے بنایا، بنا کر اس کو عام کیا، اس معنی سے اس لفظ کا ایسا تاثر دے دیا، پورے دنیا کے انسان اکثر یہ سمجھنے لگے کہ جہاد یہ بڑا خطرناک لفظ ہے، یہ بہت خطرناک عمل ہے۔ اس کا شکار کون ہوئے؟ غیروں کے ساتھ ساتھ ہم مسلمان ہو گئے۔ میرے بھائی، ہم نے جہاد کے لفظ کے معنی اور مطلب کو، اس ربانی حکم کو، اس ربانی فریضے کو، اس پاک مقصد کو ہم نے کس سے سمجھا؟ غیروں کے پروپیگنڈے سے سمجھا، غیروں کی چال بازی اور عیاری اور مکاری سے سمجھا۔ ہم نے اس حکم کو قرآنی اسلامی مصادر سے نہیں سمجھا، اسلام کے آئینے میں نہیں سمجھا، اسلام کی تعلیم کے مطابق نہیں سمجھا، پیارے آقا کی حدیث کے موافق نہیں سمجھا۔ ظلم ہے نہیں ہے؟ یہ ظلم سے بڑھ کر ظلم ہے،
ظلم سے بڑھ کر ظلم ہے، ہم ان کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ اس کا معنی کیا ہے میرے بھائی؟ یہ عربی کا لفظ ہے، جہد سے نکلا ہے۔ جہد کا معنی کیا ہے؟ جہد کا معنی یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، کوشش کرنا، محنت کرنا، مشقت کرنا۔ میرے بھائی اسی جفاکشی اختیار کرنا، تگ و دو کرنا۔ ایک آدمی گھر بنانے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، کیا کر رہا ہے؟ کوشش کر رہا ہے۔ میرے بھائی اس لفظ سے، اس بنیادی معنی سے جہاد کا لفظ نکلا ہے۔ معنی یہ ہے کسی اعلیٰ مقصد کے لیے، کسی اچھے کام کے لیے، اصلاح کے لیے، اپنی اصلاح، نفس کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح، سوسائٹی کی اصلاح کے لیے، سوسائٹی کو ریفارم کرنے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے، برائیاں دور کرنے کے لیے جو مستقل کوشش ہوتی ہے، مستقل محنت ہوتی ہے، منظم محنت ہوتی ہے، پورے پلاننگ کے ساتھ، منصوبے کے ساتھ پاکیزہ کوشش ہوتی ہے، اس کا نام جہاد ہے۔ معاشرے میں، سماج میں ظلم ہو رہا ہے، ناحق کسی پر ان کے حقوق کو چھینا جا رہا ہے، ان کے حقوق کی حق تلفی ہو رہی ہے، ان کے حقوق کو مارا جا رہا ہے۔ سب مل کر مشورہ کیے کہ بھائی ان کے حقوق کو کس طرح سے، ان کا حقوق ان کو دیں۔ اس کے لیے سب مل کر ایک کوشش کر رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کو منا رہے ہیں، ظلم کرنے والوں کو ظلم سے آگاہ کر رہے ہیں اور روک رہے ہیں۔ بتائیے یہ سارے جو محنت کر رہے ہیں، اس محنت کا نام جہاد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ برائی کو دور کرنے میں لگے ہوئے ہیں، محنت میں لگے ہوئے ہیں، مستقل لگے ہوئے ہیں، منظم طریقے سے لگے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ عمل جہاد کی مختلف صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ ایک آدمی نشے کا عادی ہے، نوجوانوں میں نشہ عام ہے، نوجوان تو کیا ہر کوئی اس میں ملوث ہوتا جا رہا ہے۔ اب اسے خوف پیدا ہوا جان کا کہ اگر میں اسی کا شکار ہو گیا، اسی میں لگا رہا تو میں جان گنوا دوں گا، میں بیمار ہو جاؤں گا، اور میرے پیچھے میری وراثت ہے، میرے پیچھے میرے وارث ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ یہ خوف پیدا ہو کر وہ کوشش کرنے لگا، ریہاب سینٹرز میں جانے لگا، نشہ چھوڑنے کی کوشش میں علماء کے پاس آنے جانے لگا، دینداروں کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگا۔ کہاں یہ جائے گا؟ یہ اپنی اصلاح کے لیے جہاد کر رہا ہے، اپنی اصلاح کے لیے کوشش کر رہا ہے، اپنی اصلاح کے لیے محنت کر رہا ہے۔ چونکہ یہ اپنے اوپر ظلم کر چکا ہے، تو جب ظلم کر چکا ہے تو ظلم کو دور کرنے کا جو عمل ہوتا ہے، اس عمل کا نام جہاد ہے، اس عمل کا نام جہاد ہے۔ اب اگر سماج میں کوئی برائی آ گئی، جیسے جہیز کی برائی، سماج میں برائی آ گئی جیسے غیروں کے ساتھ لڑکیوں کا بھاگ جانا، جیسے ریلیشن شپ کا مسئلہ، سماج کی برائی ہے۔ کوئی 4 سال سے ریلیشن میں ہے، ریلیشن شپ کا مطلب یہ ہے صرف دوستی نہیں، جو نکاح کے بعد میاں بیوی جس حال میں رہتے ہیں اس حال میں رہنا۔ آج یہ وبا عام ہے، ہر کوئی اس کا شکار ہے، خاص کر جاب کرنے والی لڑکیاں، عورتیں، جاب کرنے والے لوگ جو باہر ممالک میں رہتے ہیں یا شہر سے باہر رہتے ہیں، بیوی بچوں سے دور رہتے ہیں۔ سروے کیا گیا، اکثر لوگ اس کا شکار ہیں، اکثر لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں، ملوث ہیں۔ ریلیشن شپ حرام ہے، اللہ اکبر، اللہ کی ان پر لعنت ہے۔ قرآن یہاں تک کہتا ہے لا تقربوا الزنا، ارے قریب بھی مت جاؤ بھائی، قریب بھی مت جاؤ۔ ملنا تو دور کی بات، بیٹھنا تو دور کی بات، بات چیت تو دور کی بات، قریب بھی مت جاؤ۔ جہاں تک اللہ کے حدود ہیں وہاں تک
اس سے آگے مت پھلانگو، حدود سے آگے نہ بڑھو، یہ تمہارے لیے بہت ہلاکت ہے، خطرناک بات ہے، اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو سماج کی اس برائی کو دور کرنا ہے، سب مل بیٹھ کر اس برائی کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تجویزیں پلانے بنا رہے ہیں۔ تو بتایا اور کہا یہ جائے گا کہ یہ تمام لوگ اس برائی کو، اس ظلمت کو ختم کرنے کے لیے جہاد کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اسی لیے جمعیت العلماء کے صدر محترم حضرت مولانا محمود مدنی صاحب نے برملا کہا، ببانگ دہل کہا اور صاف بتا دیا، ہم علماء انبیاء کے وارث ہیں، ہم فتنے کی بو سونگھ کر آشکارا اور لوگوں کو اس سے دور کر دیتے ہیں، ہمیں فتنے کی بو سونگھنے کی عادت ہے۔ کوئی فتنہ اگر پیدا ہوتا ہے، علماء کا کام ہے اس فتنے کو بھانپ لیں اور اس فتنے کو سمجھ کر لوگوں کو اس سے آگاہ کریں، خبردار کریں، ان کو بتائیں، ڈرائیں۔ اس فتنے کا حشر کیا ہوگا، اس فتنے میں پھنسنے کا، مبتلا ہونے کا۔ حضرت مولانا نے کیا زبردست بات کہی، دشمنان اسلام کی طرف سے لفظ جہاد کے معنی اور مفہوم کو بگاڑ کر، مسخ کر کر، پروپیگنڈے کے ذریعے سے جو انہوں نے تاثر دیا ہوا تھا، لوگ اس تاثر کو قبول کر لیے تھے، اس اثر کو قبول کر کے لوگ جہاد کے لفظ کو برا سمجھ رہے تھے۔ مولانا نے کہا تب جب ظلم ہوگا تب جہاد ہوگا۔ کیا زبردست لفظ ہے، لوگوں کو بتا دیا کہ تم جہاد کے اس پاکیزہ لفظ کو، ربانی فریضے کو لوگوں کے دلوں میں، دماغوں میں اس کے معنی اور مفہوم کو خراب کر کے پیش کیے ہوئے ہو۔ آؤ، ہم ہیں وارث انبیاء، ہم ہیں دین کے سمجھنے اور سمجھانے والے، ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، ہم آپ کو سکھاتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جہاد کا لفظ کتنا پاک ہے، برائیوں کو دور کرنے کا نام جہاد ہے۔ بڑے عالم دین سے سوال کیا گیا، جہاد اور دہشت گردی میں کیا فرق ہے؟ اللہ اکبر، علماء کی بصیرت دیکھیے، ان کی نگاہ دیکھیے، ان کے الفاظ کو دیکھیے۔ برملا کہا، بدیہی جواب دیا، فوراً جواب دیا۔ ارے سوال کرنے والے سائل، تو پوچھتا ہے کہ جہاد اور دہشت گردی میں کیا فرق ہے؟ سن لے، دہشت گردی کو ختم کرنے کا نام جہاد ہے۔ اس کا نام جہاد ہے۔ دہشت گردی کو، دہشت کو، ڈر کو، خوف کو ختم کرنے کا نام جہاد ہے، ظالم کو ظلم سے روکنے کا نام جہاد ہے۔ کیا سمجھ رہے ہو بھائی؟ یہ کس کی طرف سے یہ پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں؟ میرے بھائی، یہ پروپیگنڈے دشمنان اسلام کی طرف سے کیے جاتے ہیں۔ دشمنان اسلام میں سب سے بڑے دشمن یہود ہیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ان میں سے اکثر لوگ، زیادہ تر تعداد ان لوگوں میں، لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، ان کی شدت سے چاہت یہ ہے، شدت کی چاہت رکھتے ہیں۔ کیا چاہت رکھتے ہیں؟ تمہیں ایمان کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹا دیا جائے، تمہیں کافر بنا دیا جائے، تمہاری ہدایت کی روشنی ختم کر دی جائے، چھین لی جائے، تمہارے اندر سے نور ہدایت کو ختم کر کے ظلمت کی تاریکی اندر ڈال دی جائے۔ وہ یہ چاہتے ہیں۔ اس چاہت کی وجہ سے وہ ایسے ایسے پروپیگنڈے اور اس طریقے کے منصوبے اور پلاننگ کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں پر حملے کرتے ہیں، اور اس حملوں کا شکار ہم آسانی سے ہو جاتے ہیں، آسانی سے اس حملوں کا ہم شکار ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، سیرت کے ایک واقعے سے میں ان کی دشمنی کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، چونکہ سیرت کا سلسلہ یہ باقی رہے گا۔ 12 سال کی عمر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پہلا سفر ہے آپ کا ملک شام۔ 6 سال کی عمر میں پیارے آقا کی والدہ امی جان
حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا آپ سے رخصت ہو گئیں، انتقال کر گئیں۔ پیدائش سے پہلے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، 6 سال کی عمر میں والدہ فوت ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ کو آپ کے دادا نے سنبھالا۔ کس نے سنبھالا؟ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کو سنبھالا ہے، 2 سال تک سنبھالا۔ 2 سال کے بعد وہ بھی داغ مفارقت اختیار کر گئے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد آپ کو آپ کے چچا ابو طالب نے سنبھالا۔ 12 سال کی عمر تھی، اپنے ساتھ ہی رکھتے، تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ کیا محبت تھی، کس قدر محبت تھی۔ ایک دفعہ خشک سالی، قحط طاری ہو گیا، کھانے کے لیے خوراک کی کمی ہو گئی، پانی کی کمی ہو گئی۔ اللہ اکبر، یہ متولی ہیں، لوگ آئے، گزارش کی، چلیے چل کر کعبے کے سامنے رب سے کچھ مانگے بارش کے لیے۔ پیارے آقا کو لے کر گئے۔ معلوم تھا یہ میرا بھتیجا، یہ معمولی بچہ نہیں ہے۔ پیارے آقا کو کعبے سے لگایا، پیارے آقا کے ذریعے سے دعا کی، اور اس کو انہوں نے اپنے قصیدے میں بیان کیا۔ وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالَ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِّلْأَرَامِلِ، فرماتے ہیں ان کے چہرے کی وجہ سے اللہ بارش عطا کر دیتا ہے۔ وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالَ الْيَتَامَى، یہ وہ ہیں یتیموں کی رہبری کرنے والے، یتیموں کے ماوا، یتیموں کے ملجا، بیواؤں کا سہارا۔ بچپن ہے پیارے آقا کا، تو پیارے آقا کی وجہ سے یعنی اتنی محبت کرنے والے 12 سال کی عمر میں پہلا سفر ملک شام کی طرف کیا، تجارت کے سلسلے میں ملک شام کی طرف گئے۔ وہاں ملک شام کا ایک شہر بصرہ، کیا نام ہے؟ بصرہ نہیں، بصرہ عراق میں ہے، بصرہ ملک شام میں ہے۔ ملک شام کا بصرہ کا سفر ہوا، وہاں قبیلے والوں کے ساتھ پڑاؤ ڈالا، اور جہاں پر رکے تھے اس کے سامنے گرجا تھا، کلیسا تھا، عیسائیوں کا عبادت خانہ تھا۔ اس عبادت خانے میں عیسائیوں کا ایک بڑا عالم تھا جس کا نام بحیرہ ہے۔ ان کے عالم کو راہب کہتے ہیں، یعنی رہبانیت اختیار کرنے والا، دنیا سے کنارہ کش ہونے والا، زہد و قناعت کی زندگی گزارنے والا۔ اس نے خلاف واقعہ قبیلے ان کے قافلے والوں کے پاس آ کر قافلے والوں کو دیکھا اور میزبانی کی، دعوت کی، اور پیارے آقا کا ہاتھ پکڑ کر پیارے آقا کو پہچان لیا۔ ابو طالب سے کہا ھذا سید الاولین، ھذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین۔ پیارے آقا کو پہچان لیا۔ ابو طالب سے کہا یہ کون ہے؟ یہ بچہ تو رسول رب العالمین ہے، یہ بچہ تو سید العالمین ہے، سردار ہے سارے عالم کا۔ یہ بچہ وہ ہے جسے اللہ تعالی رحمت للعالمین بنائے گا۔ ابو طالب نے کہا تمہیں کیسے معلوم؟ بحیرہ نے کہا کہ جب تم یہاں آ رہے تھے میں تمہیں دیکھ رہا تھا کہ تم گھاٹی سے جیسے ہی ظاہر ہوئے، گھاٹی کے ارد گرد جو شجر تھے، جو پتھر تھے، جو درخت تھے، یہ سب ان کی نبوت کی عظمت کی وجہ سے ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھک رہے ہیں۔ اور میں نے پڑھا ہے اپنی کتابوں میں نبی کے علاوہ کسی کے سامنے یہ چیزیں عاجزی کے ساتھ نہیں جھکتی۔ اس لیے میں نے پہچان لیا، اور ان کے شانوں کے بیچ میں مہر ختم نبوت ہے۔ کیا ہے؟ ختم نبوت کی مہر ہے پیچھے۔
اس مہر کو دیکھ کر میں نے پہچان لیا کہ یہ کون ہے؟ یہ آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، نبیوں پر مہر ہیں، نبیوں کے خاتم ہیں، آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد اب پیغمبر نہیں پیدا ہوگا۔ میری رائے ہے، میرا مشورہ ہے کہ آپ اس بچے کو آگے نہ لے جائیں۔ کیوں نہ لے جائیں؟ آگے لے جائیں گے تو اس بچے کے ختم کرنے کا، اس بچے کو مارنے کا خطرہ ہے۔ کس کی طرف سے؟ یہودیوں کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا کے بچپن کے بھی دشمن ہیں، اسلام کے ابدی دشمن ہیں، ہمیشہ کے دشمن ہیں۔ یہ دشمنی ایسی دشمنی حسد کی دشمنی ہے۔ حسد اخلاقی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری ہے، بری عادت اور بری خصلتوں میں سب سے بری خصلت ہے۔ اس دشمنی کے نتیجے میں یہ اس بچے کو ختم کر دیں گے، اس لیے آپ اس بچے کو آگے نہ لے جائیں۔ میرے بھائیوں، اس آیت میں بھی وہی بتایا گیا ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ۔ اہل کتاب سے یہاں یہود مراد ہیں۔ ویسے تو اہل کتاب کا اطلاق یہودیوں پر بھی ہوتا ہے، نصرانیوں پر بھی ہوتا ہے، لیکن سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر یہودی مراد ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ ایمان والوں کے تعلق سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والے ایمان سے ہٹ جائیں، اپنی ہمیشہ کی نعمت سے خالی ہو جائیں، قیمتی نعمت سے خالی ہو جائیں، کنگال ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو ان کے خطرناک پروپیگنڈوں کی سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنی، صحیح مفہوم، اس کی حقیقت کو سمجھ کر صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جلد سے جلد سنتوں سے فارغ